اس آخری خطبے کے اندر اللہ کے رسول نے تمام وصایا کے ساتھ ایک وصیت عورتوں کے بارے میں کی، اور عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیہن حق، کہ تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہاری عورتوں پر حق ہے۔ تمہاری عورتوں پر کیا حق ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں تمہارے بستروں کے اوپر تمہارے غیر کو نہ بیٹھنے دیں، تمہارے بستر پر تمہارے غیر کو نہ بیٹھنے دیں، کنایا اس بات سے کہ تمہاری امانت کے اندر خیانت نہ کرے، کہ جس بستر پہ تم بیٹھتے ہو اس بستر پہ دوسرے کو نہیں بیٹھنا دے۔ یہ کنایتاً اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ کوئی اس قسم کی باتوں کو واضح الفاظ میں نہیں کہتے تھے، کنایتاً اشارتاً کہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَلَا يُدْخِلْنَ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ بُيُوتَكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ، اور اسی طریقے سے تمہارے گھر میں اس شخص کو نہ آنے دے کہ جس کو تم پسند نہیں کرتے۔ اکثر رشتہ دار ہوتے ہیں ایسے بیوی کے کہ اس کو شوہر پسند نہیں کرتا کہ یار گھر میں آئے، تو کہا کہ بیویوں کے اوپر یہ واجب اور لازم ہے کہ وہ ان کو گھر میں نہ آنے دے، کہ بھائی شوہر کی اجازت نہیں ہے الا باذنکم، لیکن تمہاری اجازت ہو، تمہاری اجازت ہو تو تمہاری اجازت سے وہ ملنے کے لیے اس کے گھر میں آ سکتے ہیں۔ بغیر اجازت کے وہ تمہارے گھر کے اندر ایسے لوگوں کو داخل نہ کرے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، زنا کی مرتکب نہ ہو، زنا کی مرتکب نہ ہو جائیں، تمہارے حق کے اندر خیانت نہ کریں۔ فَإِن فَعَلْنَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَعْضُلُوهُنَّ وَتَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَتَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ۔ فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں، مطلب یہ چیزیں جس سے منع کیا گیا، مطلب تمہارے حق کے اندر خیانت کرتی ہیں، تو پھر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم ان کو اپنے سے علیحدہ کر دو، اپنے بستر پہ اپنے ساتھ نہ سلاؤ، تم ان سے قطع کلامی کرو، پھر بھی نہ مانے تو پھر تم ان کو اپنے بستر سے جدا کر دو، اپنے بستر سے جدا کر دو، پھر بھی نہ مانے تو پھر مار سکتے ہو، پھر مار سکتے ہو، لیکن مارنا ایسا کہ ایسی ضرب جو غیر مبرح، ایسی ضرب ہو کہ جو ہڈی وغیرہ نہ توڑے، نشان وشان نہ بنائے، مطلب ایسے مارنا ہے کہ مارتے وقت بھی انسانیت کو مد نظر رکھنا ہے، کہ ایک قسم کی زجر ہو جائے، تنبیہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس ظالم بن گیا، پاگل بن گیا، بس مار رہا ہے، ایسا مار رہا ہے کہ جب تک وہ بے ہوش نہیں ہوتی تب تک نہیں چھوڑتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس قدر مارنا ہے بھائی، ہلکا پھلکا اگر مار دیا اس سے عورت کو اصل میں مارنا مقصود نہیں ہوتا، چوٹ دینا مقصود نہیں ہوتی ہے، عورت تو ویسے ہی نازک ہوتی ہے، عورت کو ہلکا پھلکا اگر تھوڑا سا بھی ہاتھ ایسے مار دیا تو یہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ یار آج میرے شوہر نے مجھے مارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 3 اختیار تمہیں دیے ہیں کہ جب عورتیں تمہاری نافرمان ہو جائیں اور تمہاری باتوں کو نہ مانیں اور تمہارے حقوق کے اندر کوتاہی کریں، تو پھر اس طریقے سے ان کا علاج کر لیا کرو، اور اگر اس کے بعد وہ صحیح ہو جاتی ہیں، مان جاتی ہیں، وَأَطَعْنَاكُمْ فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر اگر وہ مان جاتی ہیں تو پھر تمہارے اوپر کیا ہے کہ ان کا رزق اچھے طریقے سے دو، اور ان کو کپڑا اچھے طریقے سے اچھا کپڑا پہناؤ، عدل کے مطابق ان کو دستور کے مطابق کھانا پینا دو۔ تو دیکھیں ادھر ایک اور بات ہے کہ ادھر اس حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سے سورہ نساء کے اندر وَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ جب وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں، تمہاری بات کو مان لینا، پھر ان کے اوپر راستے نہ ڈھونڈا کرو، چڑھائی کے راستے نہ ڈھونڈا کرو، ان کے اوپر ظلم و ستم کے راستے نہ ڈھونڈا کرو۔ تو اس کے اندر مفسرین نے فرمایا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر ایک یہ اشارہ ملتا ہے، ایک یہ نقطہ ملتا ہے کہ اگر عورت فرما بردار ہو، فرما بردار کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے ہر حقوق کا خیال رکھے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز تمہیں مہیا کر دے، اس کے بعد یہ جو ہے یہ تمہاری فرما برداری ہے، مطلب تمہاری نافرمانی نہ کرتی ہو، تمہارے ساتھ تمہارے حقوق کے اندر کوتاہی نہ کرتی ہو، چوری نہ کرتی ہو، اسی طریقے سے وہ تمہارے اور جو گھریلو کام ہے اس کو صحیح طریقے سے کرتی ہو۔ تو اب اس کے اوپر راستے نہ ڈھونڈو اس چیز کے کہ یار تم مجھ سے پیار نہیں کرتی اور یہ نہیں کرتی اور وہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اطاعت کا فرمایا،
پیار کا نہیں فرمایا، محبت کا نہیں فرمایا۔ محبت ایک اختیاری چیز ہے، ایک اختیاری غیر اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری طور پر وہ دلوں کے اندر آتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت وفاداری کے ساتھ پوری کی پوری زندگی ایک شوہر کے ساتھ گزار دیتی ہے، لیکن دل میں محبت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو با اخلاق اور اسی طریقے سے با حیا عورت ہوتی ہے، وہ بیچاریاں زندگیاں گزارتی ہیں، آڑی ٹڈی شکلوں والے شوہر ہوتے ہیں، عجیب اخلاق والے شوہر ہوتے ہیں، لیکن پوری پوری زندگی گزار دیتی ہے، اور وہ وفاداری کرتی ہے اور فرما برداری کرتی ہے، اگرچہ اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو عزت دار عورت ہوتی ہے وہ اس طریقے سے کرتی ہے، لیکن شوہر کے اوپر فرمایا کہ شوہر کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ عورت کو اس بات پر مجبور کرے کہ تم اس سے محبت بھی کرے۔ یہ کہ وفادار ہو، حق کے اندر خیانت نہ کرتی ہو، دیندار ہو، فرما بردار ہو، یہ کوالٹیاں جس عورت کے اندر پائی جائیں، بس یہ عورت جو ہے اس دنیا کے اندر کیا ہے، وہ جنت کی حور ہے۔ اور یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو جنت دے دی اس دنیا کے اندر۔ اب اس عورت کے اوپر جو ہے وہ اور راستے نہ ڈھونڈے کہ بھائی شکل اچھی نہیں ہے، یا یہ اچھا نہیں ہے، یا وہ اچھا نہیں ہے، یا تیرے رشتہ دار صحیح نہیں ہے، تیرا باپ ایسا ہے اور تیرا بھائی ایسا ہے اور تیرا فلانا خاندان والا زیادہ کھاتا ہے اور وہ یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے، اس قسم کی باتیں تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی عورت جب مل جائے جو صحیح ہو، عزت دار ہو، دیندار ہو، تو اس کے ساتھ پھر نباہ کرنی ہے، اس کے ساتھ وقت کو گزارنا ہے اور اس کے اوپر راستے نہیں ڈھونڈنے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اپنے گھر کے اندر با اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں کی تمام ضروریات کا خیال کرے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وفاداری کرے اور ان کے ساتھ ہنس کھیل کر بات کرے، یہ تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ کہا اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو اس طریقے کے اخلاق کے ساتھ بندہ زندگی گزارے۔ یہ اللہ کے رسول کی چند نصائح تھی، یہ اللہ کے رسول نے جو آخری وقت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمائی، اور اس کے اندر خصوصاً وہ باتیں اللہ کے رسول نے ہائی لائٹ کی کہ جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خرابیاں آتی ہیں۔ اگر اس پر ہم عمل پیرا نہ ہوں اور اس کی ہم مخالفت کریں تو ہمارا معاشرہ سارا کا سارا خراب ہو جائے گا۔ وقت کم ہے، نہیں تو ساری بتا دیتا۔ تو ان چیزوں کے اندر ہم خصوصاً غور کریں۔